السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ کلاس میں الحمدللہ آیت نمبر 34 ہم نے مکمل کر لی تھی۔ آج آیت نمبر 35 سے آغاز کرتے ہیں۔ سورۃ النساء۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا۔ صدق اللہ العظیم۔ جی، تو پچھلی دفعہ جو تذکرہ آیا تھا وہ یہ تھا کہ اگر بدخوئی کا اندیشہ ہو تو کیا کرنا ہے، وہ 3 کام ہمارے سامنے آگے تھے۔ پہلا مرحلہ کیا تھا جی اس میں؟ جی، واعظ و نصیحت کرنے کا، سمجھانے کا، پھر بات نہ بنے تو ہجرت کرنے کا، بستروں میں ان کو چھوڑ دینے کا، اور تیسرا پھر درجہ کیا تھا؟ مارنے کا۔ اور پھر بتایا گیا کہ اگر وہ اطاعت قبول کر لے تو پھر کوئی راہ تلاش مت کرو ان پر زیادتی کرنے کی، یعنی کہیں اور کا غصہ پھر کہیں اور مت نکالو۔ اور یہ گفتگو ہو چکی ہے۔ اب بات آ رہی ہے کہ اگر پھر بھی بات نہ بن پائے ان 3 مراحل کے بعد بھی، تو اب جو گھر والے ہیں، جو خاندان والے ہیں، اب ان کی بھی کچھ ذمہ داری بنتی ہے۔ یعنی پہلے جو مرحلے تھے وہ تو شوہر بیوی آپس میں ڈیل کر رہے تھے، لیکن اب یہ جو گفتگو کا رخ ہے وہ اب پھیرا گیا ہے خاندان والوں کی طرف، ان کے رشتہ داروں کی طرف۔ لہذا اب جو انداز ہے اس کو ہم یہاں دیکھتے ہیں۔ تو اس میں واو جو ہے ہمارے پاس یہ تو استئناف کا آ رہا ہے، ایک الگ بات یہاں پر شروع ہو رہی ہے۔ ان جو ہے یہاں کیا ہوگا جی؟ ان شرطیہ، یہ ہو گیا شرطیہ۔ اور خفتم شقاق بینہما، یہ جو پورا حصہ ہے یہاں تک، یہ کیا ہو جائے گا؟ شرط۔ اس کو بیان شرط بھی کہتے ہیں اور صرف شرط بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ بیان شرط ہو گیا۔ اور یہ جو فا ہے پھر یہ کیا ہو جائے گا؟ کون سا والا فا ہوگا؟ یہ ہوگا فا رابطہ، جو کہ جواب شرط پر آتا ہے۔ تو اب جو جواب شرط ہوگا وہ یہ آگے کا پورا، یعنی ابعثوا حکما من اہلہ وحکما من اہلہا، یہ جو پورا ہوگا یہ ہمارا ہو جائے گا جواب شرط۔ اس کو ہم لکھ لیں گے نا، تو پھر اس کو یہاں پر میں لکھ بھی دوں گا انشاءاللہ، پورا کر لیں۔ تو یہ یہاں سے لے کر یہ جو پورا حصہ ہے یہ ہمارا ہو جائے گا جواب شرط کے لیے۔ اور خفتم شقاق بینہما یہ ہمارا بیان شرط ہو گیا۔ تو بیان شرط، فا رابطہ اور جواب شرط، یہ 3 چیزیں اس میں آتی ہیں۔ اچھا، یہ فا ہر مرتبہ جواب شرط پہ آئے گا یعنی یہ ضروری نہیں ہوتا۔ 7-8 وجوہات ہیں، ان میں سے اگر کوئی ایک بھی وجہ پوری ہو جائے تو پھر جواب شرط پہ فا داخل ہوتا ہے، ہر دفعہ ضروری نہیں ہوتا۔ بعض دفعہ جواب شرط جو ہے وہ صرف فعل مضارع پر مبنی ہوتا ہے، تو اس صورت میں ہم فعل مضارع کو صرف سمپل مجزوم کر دیتے ہیں، تو اس سے بھی وہ جواب شرط کا مفہوم آ جاتا ہے۔ فی الحال آئیے اس میں جو وہ پہلا لفظ ہمارے پاس آ رہا ہے وہ کیا ہے جی؟ خفتم۔ تو خفتم کے مادے وغیرہ کی تفصیلات دیکھتے ہیں یہاں پر چل کے۔ جی، تو خفتم کا مادہ کیا لگ رہا ہے جی؟ کیا مادہ ہے؟ خا واو فا۔ یہ مادہ ہمارا آتا ہے کون سے باب سے؟ باب سمیہ سے۔ جی، باب سمیہ سے یہ ہمارا مادہ استعمال ہوتا ہے۔ تو خافا یخافو، اور اس کا مصدر بنتا ہے خوفن۔ اور یہ لفظ اس سے پہلے ہم دیکھ چکے ہیں آیت نمبر 34 میں بھی، اگر آپ دیکھیں آیت نمبر 34 میں باب سمیہ سے خوفن اور خیفتن دونوں اس کے مصدر ہم نے آپ کو بتائے تھے۔ تو آیت نمبر 34 والا جو سبق ہے اس کو آپ دیکھ لیجئے۔ تو اس میں واللاتی تخافونا، وہاں وہ تخافونا مضارع کا صیغہ استعمال ہوا تھا، یہاں پر یہ ماضی کا صیغہ ہے۔ اس کے معنی وغیرہ کی تفصیلات وہاں واضح کر چکے ہیں، اس میں نہیں جاتے۔ فی الحال یہ کہ یہ یہاں ماضی کا جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے۔ بنیادی جو وزن ہے باب سمیہ میں اس صیغے کا وہ ہے فعلتم۔ فعلتم کے وزن میں خا واو فا ڈالیں کیا بنے گا؟ خوفتم۔ اب یہاں پر جو گڑبڑ آ رہی ہے وہ کس کی وجہ سے آ رہی ہے؟ اس واو کی وجہ سے۔ کیا نام ہوگا اس مادے کا؟ اجوف واوی۔ تو یہ گڑبڑ وہاں تخافونہ میں بھی آئی تھی، لیکن وہاں اتنی بڑی گڑبڑ نہیں تھی، یہاں ماضی میں یہ کافی بڑی گڑبڑ اس سے آتی ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ اگر حرف علت کے بعد والا حرف ساکن ہو، اگر حرف علت خود تو متحرک ہے، دیکھیں ایک تو ہوتا ہے اس سے پیچھے والا ساکن ہو، حرف علت سے پیچھے والا ساکن ہو تو وہ کیا کرتا ہے؟ اپنی حرکت پیچھے دے دیتا ہے۔ یہاں پیچھے والا تو ساکن نہیں ہے بلکہ متحرک ہی ہے،
اصول یہ ہے کہ اگر حرف علت خود بھی متحرک ہو اور اس کے بعد والا جو ہے وہ ساکن ہو تو وہ اپنی حرکت آگے ٹرانسفر نہیں کر سکتا ہے. ایسی صورت میں اجوف کے قواعد میں یہ قاعدہ موجود ہے. ہوگا یہ کہ یہ جو واو ہے یہ ہم گرا دیں گے. یعنی اگر حرف علت کے بعد ساکن ہوتا ہے تو حرف علت اس میں ڈراپ ہو جاتا ہے, اور ڈراپ ہونے کے بعد ہم یہ زبر جو ہے نا اس کو باقی نہیں رکھنا چاہتے. یہ اجوف کے قواعد میں سے ہے کہ یہ جو زبر ہے یہ باقی نہیں رہے گی. اس کو یا تو ہم پیش کریں گے یا ہم زیر کریں گے. اس کو ہم پیش کریں گے یا زیر کریں گے. یہ کہاں پیش کریں گے کہاں زیر کریں گے اس کا تعلق اس بات سے ہے کہ اس کے مضارع میں کیا آتا ہے. یعنی جو مادہ آپ کے پاس ہے اس کے مضارع میں کیا آتا ہے. اگر تو مضارع میں عین کلمے پر پیش آتا ہے تو یہاں پر آپ وہ پیش کر دیں گے. اگر مضارع میں عین کلمے پر پیش آتا ہے تو اس والی زبر کو آپ پیش کر دیں گے. اگر زبر یہاں زیر آتا ہے مضارع میں تو آپ اس کو زیر کر دیں گے. زبر تو ہم نے چھوڑنا نہیں ہے, زبر یہاں پہ نہیں چھوڑنا. تو یہ جو ہے باب سمیہ سے تو اس کے مضارع میں کیا آئے گا, زبر آئے گا. تو اس کا مطلب یہ کہ یہاں ہم کیا کر دیں گے, زیر کر دیں گے. تو یہ ہو جائے گا خفتم. اس طرح کا لفظ اور بھی بہت سارے ہیں. مثال کے طور پر ایک مادہ ہے قاف واو لام, تو اس سے جو یہ صیغہ بنتا ہے چونکہ وہ باب نصرہ سے ہے اور باب نصرہ میں مضارع پر کیا آتا ہے پیش, تو اس والے صیغے میں وہاں پہ بن جاتا ہے قلتم. وہاں بن جاتا ہے قلتم, پیش آ جاتا ہے. اچھا اسی طریقے سے شین یا حمزہ یہ آتا ہے باب فتح سے, تو اس کا یہ والا صیغہ جو ہے چونکہ باب فتح میں آئے گا کیا زبر, تو زبر والے کو ہم کر دیں گے زیر, تو یہ کیا بن جائے گا شئتم. اسی طریقے سے جیم یا اور حمزہ یہ آتا ہے باب ضربہ سے, تو اس کا یہ صیغہ کیا بن جائے گا جئتم. تو قلتم شئتم جئتم اور یہاں پر یہ خفتم. تو یہ اچھا یہ کہانی شروع ہوتی ہے چھٹے صیغے سے. یعنی پہلے 5 صیغے تو نارمل بن رہے ہوتے ہیں, لیکن چھٹا صیغہ ماضی کی بات ہو رہی ہے. چھٹا صیغہ جو ماضی کا ہے اس میں تبدیلی آتی ہے کہ لام کلمہ ساکن ہوتا ہے. اس سے پہلے کے جو 5 صیغے ہوتے ہیں اس میں لام کلمہ متحرک ہوتا ہے. فعلا فعلا فعلو فعلت فعلتا 5 میں لام پہ حرکت ہے, لیکن چھٹے صیغے سے آخر تک پھر لام کلمہ ساکن ہو جاتا ہے. فعلنا فعلتا فعلتما, تو یہ جو لام کلمے ساکن ہو رہے ہیں اس کی وجہ سے یہاں پر یہ مسئلہ ہمیں پیش آتا ہے. اور پھر ان سب صیغوں میں یہی ہو جاتا ہے. یعنی اس کا جو چھٹا صیغہ بنے گا وہ کیا ہوگا خفنا, پھر خفتا خفتما خفتم خفتی خفتما خفتنا خفتو خفنا. اس طریقے سے قلنا قلتا قلتما قلتم قلتی قلتما قلتنا قلتو اور قلنا. اس طریقے سے شئنا شئتا شئتما شئتم شئتی شئتما شئتنا شئتو شئنا. اور جئنا جئتا جئتما جئتم جئتی جئتما جئتنا جئتو اور جئنا. تو یہ چھٹے صیغے سے چینج آتا ہے اور پھر آخر تک یہ برقرار رہتا ہے. تو اتنی وضاحت انشاءاللہ اس کے لیے کافی ہوگی. یہ چھٹے صیغے سے تبدیلی آتی ہے نا, یعنی یہ جو چینج ہو رہا ہے یہ جو قاعدہ لگایا ہے ہم نے یہ لگتا ہے چھٹے صیغے سے, اس سے پہلے والوں میں لگتا نہیں کیونکہ وہاں پر حرف علت کے بعد ساکن نہیں ہے. وہاں پہ حرف علت کے بعد ساکن نہیں ہے. یہاں حرف علت کے بعد چھٹے صیغے سے حرف علت کے بعد ساکن آنا شروع ہو جاتا ہے. یہ مسئلہ ہے جس کی وجہ سے ہمیں یہ کرنا پڑتا ہے. تو خافا یا خافو کے کیا معنی ہم نے پڑھ رکھے تھے کہ کسی آنے والے خطرے کا اندیشہ کرنا یا خوف رکھنا. تو یہاں پر کیا ہے وَإِنْ خِفْتُمْ, اور اگر تم اندیشہ رکھو, اگر تمہیں خطرہ ہو, اگر تمہیں خوف ہو. اب کس بات کا خوف ہو یہ یہاں پر دیکھے بتایا گیا. تو یہ جو خفتم ہے یہ ہمارا کیا ہو گیا فعل, اور فائل اس کا کہاں ہے اس کے اندر ہی ہے. یہ فعل اور فائل دونوں چیزیں اس کے اندر آ گئیں. شقاق بینہما یہ کون سا مرکب بن رہا ہے, مرکب اضافی ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ جو شقاق ہے یہ ہمارا ہو گیا مضاف, بینی یہ ہو گیا مضاف الیہ. لیکن یہاں بات ختم نہیں ہوئی بلکہ آگے خود مضاف بھی بن رہا ہے اور ہما کی ضمیر وہ مضاف ہے. تو یہ جو پورا مرکب اضافی ہے یہ اس خفتم کا کیا بن گیا مفعول. تو فعل فاعل اور مفعول یہ ہمارے سامنے آ گئے. یہ کیسے پتہ لگے گا کہ شقاق بینہما مفعول ہے, کیا پہچان ہے؟ شقاقہ پر جو نصب ہے یہ, یعنی اس کی جو نصب ہے شقاقہ کی یہ بتا رہی ہے کہ یہ مفعول ہے, کیونکہ مفعول کس میں ہوتا ہے نصب میں ہوتا ہے.
اور جو مرکب اضافی ہے اس کا رفع نصب جر کہاں ظاہر ہوتا ہے؟ اس کے پہلے والے مضاف پر. تو اس کا پہلا والا مضاف وہ شقاق ہے. اس میں اب جو شقاق کا لفظ ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں. جی کیا مادہ ہوگا شقاق کا؟ شین کاف کاف واضح ہے. کون سے باب سے آتا ہے یہ؟ جی یہ آتا ہے باب نصرہ سے. شقہ یشق، شقہ یشق ادغام ہو جاتا ہے. ابھی ہم دیکھیں گے اس کو. اس کا مصدر بنتا ہے جی شقن، یا ایک مصدر بنتا ہے مشقتن، اور معنی اس کے بنیادی ہوتے ہیں پھاڑنا یا کام کا دشوار ہونا. تو وہ جو شقن ہے وہ پھاڑنے کے معنی میں، اور یہ جو مشقت ہے یہ کام کے دشوار ہونے. اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں، البتہ اردو میں ہم مشقت بولتے ہیں، جو صحیح عربی لفظ ہے وہ مشقت ہے. یہاں پر یہ کس باب سے آیا ہے؟ شقاق. شقاقن فعالن، اور فعالن کون سے باب کا مصدر ہے؟ باب مفعلہ. باب مفعلہ کے دو مصادر ہیں، ایک ہوتا ہے مفاعلتن اور دوسرا ہوتا ہے فعالن. جیسے مجاہدتن اور جہادن، مناظرتن یا مجادلتن اور جدالن، اس طرح سے. تو یہ یہاں باب مفعلہ سے استعمال ہوا ہے، مصدر استعمال ہوا ہے. اور باب مفعلہ میں اس کا معنی ہوتے ہیں ایک دوسرے کی مخالفت کرنا، اور یعنی پھٹ کر الگ ہونے کی وجہ سے یہ بنیادی طور پر آتا ہے. تو مخالفت کے معنی میں، ضد اختیار کر لینے کے معنی میں، یا بعض دفعہ انتقام کے معنی میں بھی یہ آ جاتا ہے. اور یہاں پر یہ مخالفت کے معنی میں ہے. چلیں ترجمہ کریں جی. اس کا کیا بن جائے گا؟ شقاق بینہما، یعنی یہ ہما کی ضمیر کون سی ہے؟ مثنیٰ کی نا، اور یہ شوہر اور بیوی کے لیے آ رہی ہے. تو شقاق بینہما ان دونوں کے درمیان مخالفت، ان دونوں کے درمیان کی مخالفت، یا ان دونوں کے درمیان مخالفت. تو وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا کیا بنے گا؟ اور ہم کریں گے اور اگر تمہیں ڈر ہو یا خوف ہو ان دونوں کے درمیان مخالفت کا، یعنی یہ اندیشہ ہو کہ وہ پھٹ کر الگ ہو جائیں گے، جدائی کا اندیشہ ہے، معاملات اس نوعیت تک پہنچ چکے ہیں، تو اب کیا کرنا ہے وہ کام اب آگے بیان کیا گیا. تو یہ جو فا ہے وہ فا رابطہ ہو گیا. اس کا ترجمہ ہم کر لیں گے تو، یعنی اگر یہ شرط پوری ہو جائے تو کیا کرنا ہے، اب اس کا ذکر آ رہا ہے. اب اس میں جو پہلی چیز آ رہی ہے وہ کیا ہے؟ اس کو فا کے بغیر پڑھیں. کیا پڑھیں گے؟ اب آسو، اب آسو یا اب آسو؟ اب آسو. یہ پچھلی کلاس میں بھی آپ کو اصول بتایا تھا کہ عین کلمے پر اگر پیش آئے گا تو ہم پیش لگائیں گے، ورنہ زیر لگائیں گے. تو یہاں پر چونکہ عین کلمہ کیا ہے؟ عین ہے. عین کلمہ عین ہی ہے اور اس پر زبر ہے، تو اس لیے ہم شروع میں زیر لگائیں گے. تو آئیے اس کو دیکھتے ہیں یہ کیسے بنا ہے. کیا مادہ ہے جس کا؟ با، عین اور سا. یہ آتا ہے باب فتح سے. بعثا یبعثو، اور مصدر اس کا بنتا ہے بعثن. اس کے معنی ہوتے ہیں کسی کو اٹھا کر کسی طرف بھیجنا، یا صرف اٹھانا اور صرف بھیجنا، ان دونوں معنی میں بھی یہ آتا ہے. یعنی بھیجا جائے گا تو یقیناً اس کو اٹھا کر ہی بھیجیں گے نا، لیٹا لیٹا تو وہ جائے گا نہیں. اس کو کھڑا کر کے اٹھا کر اور پھر اس کو کسی طرف بھیجنا. اور صرف کھڑا کرنا اس معنی میں بھی یہ لفظ آیا تھا، اٹھانے کے معنی میں. اسی لیے با سے بعد الموت کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں تو کیا ہے، یعنی صحیح تر لفظ کیا ہے؟ بعثن، بعثن بعد الموتی، یعنی موت کے بعد اٹھانا. یعنی ایمان مفصل جو ہے اس میں ہم یہ پڑھتے ہیں والبعثی بعد الموت، یعنی موت کے بعد اٹھنے پر بھی ہمارا ایمان ہے. اس میں یہ جناب بنا ہے فعل امر ہمارا. یہ جو اباسو کا لفظ ہے جمع مذکر حاضر کے صیغے سے ہے. باب فتح میں جمع مذکر حاضر کا وزن ہے تفعلون. تفعلون کے وزن میں با عین سا ڈالیں کیا بنے گا؟ تب آسونا. اب اس تب آسونا میں دو تلوار چلائیں فعل امر بنانے کے لیے، تو تا گر گئی، نون ہٹا دیا، ایک الف یہاں جمع کو ظاہر کرنے کے لیے لگا دیا. اب شروع میں چونکہ با ساکن ہے تو ایک حمزہ ہمیں یہاں بھی لگانا پڑے گا، اور اس حمزہ پر پیش آ سکتی ہے یا زیر آ سکتی ہے، وہ فیصلہ کون کرے گا؟ وہ کرے گا یہ عین کلمہ. اب عین کلمے پہ یہاں کیا ہے؟ زبر، تو ہم یہاں لگا دیں گے زیر. اگر زیر ہوتی تب بھی زیر ہی آتا، زبر ہے تب بھی زیر آئے گی. پیش ہوتی تو پھر ہم حمزہ پر پیش لگا.
تو اگر اس کو الگ سے لکھیں گے تو یہ شکل بنے گی ابعثو. کیا بنے گا؟ ابعثو. اور چونکہ یہ حمزہ پچھلی دفعہ بھی بتایا تھا کہ یہ حمزہ حمزۃ الوصل ہوتا ہے، تو جب ہم نے فا کا حرف پیچھے لگایا تو یہ حمزہ لکھا تو رہا لیکن پڑھنے میں گر گیا. فبعثو. تو اس کا لفظی ترجمہ کیا ہوگا؟ تم سب اٹھاؤ، یا تم سب بھیجو، یا مقرر کرنے کے معنی میں بھی یہ لفظ آتے ہیں. تم سب پھر مقرر کرو، تم سب اٹھا کر کھڑا کرو. کس کو کھڑا کرنا ہے؟ وہ آگے لفظ آ رہا ہے حکمن، ہے نا، حکم کو اٹھانا ہے یا حکم کو بھیجنا ہے، حکم کو مقرر کرنا ہے. تو یہ جو ابعثو ہے یہ ہمارا فعل امر ہو گیا، اور اس کے اندر فعل اور فاعل دونوں چیزیں آ گئیں. تو اب یہ حکمن کیا ہو جائے گا؟ اس کا یہ اس کا حالت نصب میں آ رہا ہے نا، تو کیا بنے گا؟ مفعول بنے گا. یعنی کس کو بھیجنا ہے، کس کو مقرر کرنا ہے؟ حکم کو مقرر کرنا ہے. اور حکم کی صفت کیا ہے؟ من اہلہ. یعنی یہ جار مجرور مل ملا کر ایکچولی صفت بن رہا ہے اس حکم کی. اور پھر ایک اور حکم آ رہا ہے آگے، اس کی صفت وہ من اہلہ وہ آ جائے گی. اس میں جو من ہے ہمارا وہ حرف جار ہے، اہلی جو ہے وہ اس کی وجہ سے کیا چلا گیا؟ جر میں. اور اہل کے بعد ہی کی ضمیر آ گئی تو یہ مرکب اضافی بھی بن گیا. تو اہل مضاف ہو گیا، ہی مضاف الیہ ہو گیا، اور من کی وجہ سے یہ مجرور ہو گیا. اور اس کو ہم کہہ دیں گے کہ یہ صفت ہے اس موصوف کی. اور اہلی ہی کی ضمیر مذکر کی ضمیر ہے تو یہ شوہر کے لیے استعمال ہو رہی ہے. اور آگے ہا کی ضمیر ہے وہ مؤنث کی آ رہی ہے، وہ بیوی کے لیے استعمال ہوگی. البتہ حکم کے لفظ کو ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں. تو حکم کا مادہ واضح ہے جی، ہا، کاف، میم، اور یہ استعمال ہوتا ہے باب نصرہ سے، اور اس کا مصدر بنتا ہے حکمن. تو ایک اس کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کا مضبوط یا پختہ ہونا، پھر ایک معنی ہوتے ہیں پختہ فیصلہ دینا یا کرنا، اور ایک معنی ہوتے ہیں حکم دینا. اس سے یہ جو لفظ بنا ہے یہاں پہ حکمن، وہاں پہ وہ نصب میں آیا ہے، مفعول ہونے کی وجہ سے رفع میں ہم لکھیں گے تو حکمن. حکمن یہ ہمارا اس میں صفت ہے، یعنی صفت کے طور پر استعمال ہونے والا ایک اسم ہے، لفظ ہے. اس کے معنی ہوتے ہیں انصاف پسند یا منصف، یعنی ایسا فیصلہ کرنے والا ہے جو انصاف پر مبنی فیصلہ کرتا ہو، اس کو حکم پھر کہا جاتا ہے. یعنی منصف انسان، منصف آدمی، انصاف پسند آدمی. اور یہ جو اس طرح کے اس میں صفت ہوتے ہیں یہ مذکر مؤنث دونوں کے لیے ایک ہی جیسے الفاظ استعمال ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اب یہاں ہم اب ترجمہ کریں تو کیا ہو جائے گا؟ تو کیا کرنا ہے؟ ابعثوا حکما من اہلہ، تو مقرر کرو ہاں ایک انصاف پسند یا منصف اس کے گھر والوں میں سے. کس کے گھر والوں میں سے؟ ہی کی ضمیر ہے مرد کے لیے، تو شوہر کے گھر والوں میں سے. اب شوہر کے گھر والے جو بھی ہیں وہ اس کا بھائی بھی ہو سکتا ہے، وہ اس کا باپ بھی ہو سکتا ہے، وہ چچا، تایا، پھپھا، ماموں، اس طرح کا کوئی بھی شخص وہ ہو سکتا ہے. یعنی ایسا آدمی جو انصاف پسند ہو، یعنی جس کے بارے میں پہلے سے طے ہے کہ یہ تو بات ہی غلط کرتا ہے، یہ تو بنی بنائی بات کو بھی بگاڑ دیتا ہے، تو پھر اس کو تو ہم حکم نہیں بنائیں گے. تو ایسا آدمی کہ جس کی کچھ سے بھی ہو خاندان میں، اور جس کے بارے میں مشہور ہو، معروف ہو کہ یہ انصاف کی بات کرتا ہے، زیادتی نہیں کرتا. تو ایک حکم وہاں سے ہو گیا، اور پھر واو یہ عطف کا ہے، اور یہ جو حکم ہے یہ بھی مفعول ہے، اور من اہلہا یہ اس کی صفت بن جائے گی جیسے اوپر ہم نے دیکھا ہے. تو یہاں اور کیا ہو جائے گا؟ تو ایک انصاف پسند اس کے گھر والوں میں سے، اور ایک انصاف پسند اس یعنی لڑکی کر لیں اس کے گھر والوں میں سے. تو یہاں تک بات واضح کہ اگر تمہیں اندیشہ ہو ان دونوں کے درمیان مخالفت کا، جدائی کا، تو ایک انصاف پسند مقرر کرو لڑکے کے گھر والوں میں سے، اور ایک انصاف پسند مقرر کرو یا بھیجو، اٹھاؤ لڑکی کے گھر والوں میں سے. اب آگے اگلی بات شروع ہو رہی ہے. اب ہمارے پاس آ رہا ہے ان، دوبارہ یہ شرطیہ ہے، اور ان شرطیہ اگر مضارع پر آتا ہے تو وہ مضارع کو مجزوم کر دیتا ہے. تو یہ یریدا جو ہے یہ مجزوم ہوا ہے. کیا گر گیا اس میں سے؟ نون گر گیا ہے. یہ تھا اصل میں یریدانی.
یریدانی تھا لیکن ان شرطیہ کی وجہ سے یہ مجزوم ہو گیا. تو یریدا جو ہے ہمارا فعل اور فاعل دونوں چیزیں اس کے اندر ہیں, اور اصلاحاً جو ہے یہ ہو جائے گا اس کا مفعول. تو ان شرطیہ کے ساتھ یہ جو ہے یریدا اصلاحاً یہ ہو جائے گا بیان شرط, یا صرف شرط بھی کہہ سکتے ہیں. اچھا اب آپ دیکھیں جو جواب شرط ہے اس پہ فا نہیں آیا, بلکہ کیا ہوا یوفق اللہ بینہما. یہ جو کاف پر زیر ہے نا یہ ملانے کے لیے دی گئی ہے, اصل میں ہے یوفق. ابھی بنائیں گے اس کو, دیکھتے ہیں. اصل یہ تھا یوفق, لیکن آگے چونکہ حمزۃ الوصل آ گیا تو ساکن کو آگے ملانے کے لیے ہم زیر دے دیتے ہیں. تو یہ جو یوفق ہے یہ بھی مجزوم ہو گیا, اور یہ مجزوم ہوا ہے جواب شرط کی وجہ سے. جیسے میں نے تھوڑی دیر پہلے اشارہ بھی کیا تھا کہ اگر جواب شرط فعل مضارع پر مشتمل ہو تو وہ فعل مضارع مجزوم ہو جایا کرتا ہے. یہ کیا ہوا, کیسے ہوا مجزوم, ابھی آ جائے گی بات واضح. تو اس میں جو یوفق ہے یہ ہو جائے گا ہمارا فعل, اور چونکہ یہ پہلا صیغہ ہے تو آگے دیکھیں اس کا فاعل بھی آ رہا ہے, لفظ اللہ جو ہے وہ اس کا فاعل. اور بینہما جو ہے اس کو ہم کیا کہہ دیں گے, اس کو مفعول کے طور پر بھی لے سکتے ہیں اور متعلقہ فعل کے طور پر بھی لے سکتے ہیں نا. ابھی اس کو دیکھ لیں گے. تو یہ جو پورا حصہ ہوگا یہ کیا بن جائے گا, یہ ہو جائے گا جواب شرط. تو شرط, بیان شرط اور جواب شرط تینوں حصے اس کے یہاں پر پورے ہو گئے. اس میں اب جو لفظ دیکھنا ہے پہلے وہ کون سا ہے جی, یریدا. تو یریدا کا مادہ کیا لگ رہا ہے, را واو دال. یہ آتا ہے مجرد میں باب نصرہ سے, اور اس کا مصدر بنتا ہے رودن. اس کے بنیادی معنی ہوتے ہیں کسی چیز کی طلب میں گھومنا. البتہ یہاں پر یہ آیا ہے باب افعال سے, اور باب افعال میں اس کے معنی ہوتے ہیں طلب کرنا, خواہش کرنا, یا اردو میں ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں ارادہ کرنا. یہ جو ارادہ ہے یہ باب افعال ہی کا مصدر ہے. ارادتن وہ ایک خاص طریقے سے بنتا ہے, لفظی اعتبار سے بننا چاہیے تھا اروادن افعالن کے وزن پہ, لیکن وہاں قواعد لگتے ہیں کچھ, اس کی وجہ سے وہ اروادن کے بجائے ارادتن استعمال ہوتا ہے. تو یہ جو یہاں پر جو صیغہ ہے وہ کون سا ہے, مضارع مثنی مذکر غائب. مثنی مذکر غائب یعنی اوور آل دیکھیں تو دوسرا صیغہ مضارع میں آتا ہے, اور باب افعال میں دوسرے صیغے کا وزن ہے یفعلانی. افعل یفعلو, یفعلو پہلا صیغہ, یفعلانی دوسرا صیغہ. تو یفعلانی میں یہ مادہ ڈالیں کیا بنے گا, یرویدانی. اب آپ کو دکھ رہا ہے کہ حرف علت سے پیچھے خالی ہے, حرف علت ہے نا واو, اس سے پیچھے را بیچارہ خالی بیٹھا ہے. تو کیا ہوگا, یہ واو اپنی زیر دے دے گا را کو, تو کیا بن گیا ہے یوریودانی. لیکن اب آپ کو پتا ہے کہ دوستی نہیں بن رہی, پیچھے زیر ہے اور آگے واو ہے, تو زیر کیا کہے گا کہ واو کو کس میں بدلا جائے, یا میں. تو ہم کہتے ہیں اچھا بھائی یہ لیجئے آپ کے حکم پر یہ کام کر دیتے ہیں. تو یہ کام ہم نے کیا تو یہ ہو گیا یریدانی, یریدانی. اور جب اس پر ہم نے ان لگایا تو ان چونکہ ہمارا جازم مضارع ہے. اچھا اس نے خفتم کو کیوں نہیں مجزوم کیا, اس سے پیچھے بھی تو ان آیا تھا نا, اس کو کیوں نہیں مجزوم کیا اس نے, وہ ماضی کا صیغہ تھا, اور ماضی کے صیغے مبنی ہوتے ہیں. ماضی کے صیغے نصب اور جزم میں بھی ویسے ہی رہتے ہیں جیسے وہ رفع میں رہتے ہیں. تو فعل کی بھی تین حالتیں ہوتی ہیں, رفع نصب اور جزم. جیسے اسم کی تین حالتیں ہوتی ہیں, رفع نصب اور جر. تو فعل کی تین حالتیں ہوتی ہیں, رفع نصب اور جزم کی. تو کچھ عامل ہوتے ہیں جو اس کو نصب دیتے ہیں, کچھ عامل ہوتے ہیں جو اس کو جزم دیتے ہیں. تو یہ جو ان ہے یہ جزم دینے والا عامل ہے, تو اس نے وہاں خفتوں کو بھی جزم دیا ہے, لیکن چونکہ وہ مبنی ہے اس کی شکل میں کوئی تبدیلی ہمیں نہیں نظر آئی. یہاں البتہ نظر آ رہی ہے, اور ان کی وجہ سے یوری دا, یہ جو نون ہے یہ ہم نے پھر کیا کیا, اس کو گرا دیا. اور الف جو وہ آخر میں بچا ہوا, یہ ہم نے نہیں لگایا ہے, وہ الف جو بچا ہوا تھا یہ وہی ہے, نون ہٹانے کے بعد یہ الف لفظ. تو یوری دا. آگے بھی دیکھ لیتے ہیں لفظ, پھر ایک ساتھ ہی ترجمہ کریں گے. اگلا لفظ کیا ہے جی, اصلاحن. تو اصلاحن کا مادہ کیا ہے جی, سواد لام اور ہا, مجرد میں باب فتح سے آتا ہے, اور مصدر اس کا بنتا ہے صلاحن. تو صلاح یصلح صلاحن یہ اس کا بن جاتا ہے. اس کے بنیادی معنی ہوتے ہیں نظم کا درست ہونا,
یا نیک ہونا بھی اس کے معنی ہوتے ہیں. یہ ہم نے دیکھا تھا فصالحات کے اندر بھی یہ لفظ آیا تھا, یہ مادہ وہاں پہ آیا تھا. البتہ وہاں باب افعال نہیں آیا تھا, یہاں پر یہ افعال جو ہے یہ باب افعال کا مصدر ہے. افعال اصلاح, افعال اصلاح. تو باب افعال میں اس کے معنی ہوتے ہیں درست کرنا یا اصلاح کرنا, اور سیدھا سیدھا ہی ہے افعال کے وزن پہ اصلاح, کیونکہ اس کے اندر کوئی حرف علت نہیں ہے تو یہ آسانی سے سیدھا سیدھا بن جائے گا. اب یہاں تک کے ترجمے یعنی جو شرط ہے اس کا ترجمہ ہم کر سکتے ہیں, کیا ہو جائے گا؟ ان یریدا اصلاحا, اگر وہ دونوں ارادہ کریں گے اصلاح کرنے کا. جب وہ دونوں سے کون مراد ہیں؟ یہ جو حکم مقرر کیے گئے ہیں یہ بھی مراد لیے جا سکتے ہیں, اور وہ جو شوہر اور بیوی ہیں وہ بھی مراد لیے جا سکتے ہیں. یعنی یہ بہرحال عربی زبان کا ایک اعجاز ہے کہ اس کے اندر ایک ہی عبارت سے کئی مفاہیم جو وہ نکل سکتے ہیں, اور بعض دفعہ وہ بہت سارے جو امکانات نکل سکتے ہیں وہ سب کے سب اپنی جگہ درست بھی ہو سکتے ہیں. اور یہی وہ پہلو ہے نا جو تفاسیر کے اندر آپ کو نظر آتا ہے کہ کوئی ایک مفسر ایک انداز سے کر رہا ہے, کوئی دوسرا مفسر دوسرے انداز سے, تو ضروری نہیں ہوتا کہ ایک مفسر صحیح ہو اور دوسرا غلط ہو, نہیں, دونوں ہی درست ہو سکتے ہیں, تینوں ہی درست ہو سکتے ہیں, چاروں ہی درست ہو سکتے ہیں. تو کئی ایک امکانات جو ہیں وہ اس عبارت سے نکل سکتے ہیں. تو یہاں پر یہ یریدا جو ہے مثنی مذکر غائب کا جو صیغہ ہے, اس میں وہ دونوں حکم بھی مراد ہو سکتے ہیں اور وہ دونوں شوہر اور بیوی بھی مراد ہو سکتے ہیں. البتہ ایک اصول یہ ضرور اس میں پیش نظر رکھنا چاہیے کہ جن کا تذکرہ قریب ترین ہوا ہے ان کو فوقیت دی جاتی ہے, جن کا تذکرہ قریب ترین ہوا ہے ان کو فوقیت دی جاتی ہے. یعنی جس کا مرجع قریب ترین ہے اس کو فوقیت دی جاتی ہے. تو قریب ترین جو ذکر آیا وہ حکم کا آیا ہے, قریب ترین جو تذکر آیا وہ حکم کا ہے, اس لیے ہم زیادہ تر ترجمے میں وہ حکم ہی مراد دیے گئے. یعنی یہ جو حکم مقرر کیے گئے ہیں مرد کے گھر والوں میں سے عورت کے گھر والوں میں سے, اگر یہ دونوں ارادہ کریں گے اصلاح کرنے کا, یعنی اگر یہ دونوں بھی بیٹھ گئے ہیں ہوا دینے کے لیے, یہ دونوں اپنے کو پرانے جھگڑے جو وہ لے کر بیٹھ گئے ہیں, تو پھر معاملہ نہیں سدھرے گا. ان دونوں کا ارادہ اصلاح کرنے کا ہوگا تو پھر کیا ہوگا وہ اب آگے آ رہا ہے, یوفق اللہ بینہما. اب یہ جواب شرط ہے, اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں. تو یوفق جو ہے اس کا مادہ کیا ہوگا جی؟ واو فا قاف. مجرد میں یہ باب حسیبہ سے آتا ہے, یعنی وفقہ یفقو, وفقہ یفقو, وہ واو مضارع میں جا کے گر جاتی ہے, جیسے ہم نے پچھلی کلاس میں بھی بنایا تھا وعظ یعظ کا لفظ, تو یہ واو اس کے مضارع میں جا کے گر جائے گی. اس کا جو مصدر ہے مجرد میں وہ ہے وفقن. اس کے معنی ہوتے ہیں کسی کا کسی چیز کے ہم آہنگ ہونا, کسی کے مطابق ہونا, یہ بھی اس کے معنی ہوتا ہے. یہاں پر یہ کون سے باب سے ہے؟ باب حسیبہ سے ہے کیا؟ یوفق کا جو لفظ ہے کس باب سے ہے؟ علامت مضارع پر کیا ہے؟ پیش. تو علامت مضارع پر جب پیش آتی ہے تو ہم 3 ابواب کی طرف رجوع کرتے ہیں, پرانا سبق ہے, باب افعال, باب تفعیل اور باب مفاعلہ. تو یہاں ہمیں علامت مضارع کے ساتھ پر پیش کے ساتھ ساتھ تشدید بھی دکھ رہی ہے, تو یہ اشارہ ہے باب تفعیل کی طرف. باب تفعیل میں اس کے معنی ہوتے ہیں ہم آہنگ یا مطابق کرنا, ہم آہنگی دینا, مطابقت پیدا کرنا, یہ سارے معنی اس کے بن جاتے ہیں. مضارع میں یہ پہلا ہی صیغہ ہے واحد مذکر غائب کا. باب تفعیل میں مضارع کے پہلے صیغہ کا وزن ہے یفعلو. یفعلو میں واو فا کاف ڈالنے تو کیا بنے گا؟ یوفقو. اچھا اب یہ نوٹ کیجئے, جو باب تفعیل ہے اور باب تفاعل ہے یہ دونوں میں تشدید آتی ہے, اور یہ جو دونوں ابواب ہیں یہ تعلیلات جو ہیں یعنی واو اور یا کی جو بھی ان کی گڑبڑیں ہیں نا ان کو قابو کر لیتی ہیں, ان کو زیادہ چلنے نہیں دیتے. باب تفعیل اور باب تفاعل دونوں یہ تشدید والے ابواب جو ہیں یہ نہیں چل رہے. تو یعنی آپ دیکھیں کہ واو جہاں پر اس نے کچھ چھیڑ چھاڑ نہیں کیے, سیدھا سیدھا بالکل شریفانہ طریقے سے یہاں وہ آ گیا ہے. تو بنا ہمارے پاس یوفقو, اور جب ہم نے اس کو کیا ہے مجزوم, اور مجزوم کیوں ہو رہا ہے؟
بوجہ جواب شرط. تو کیا کیا ہم نے, یہ جو لام کلمے پر پیش تھی اس کو ہم نے کر دیا ساکن, تو یہ بن گیا یوفق. اور بعض دعاؤں میں بھی ہم یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں نا, اللہم وفقنا لما تحب و ترضا. تو وفقنا, وفق وہ فعل امر اس کا بن جاتا ہے, اس میں کیا ہوگا, علامت مضارع بھی ہٹا دیں گے تو کیا بچے گا لفظ وفق. تو وفقنا لما تحب و ترضا, یعنی اے اللہ تو, اس کو ایک معنی اس کے توفیق دینے کے بھی ہوتے ہیں, یہ توفیق کا لفظ بھی اسی سے بنا ہے, یعنی اے اللہ تو توفیق دے ہمیں اس چیز کی جو تو پسند کرتا ہے, جس سے تو راضی ہوتا ہے. اور بعض اللہم وفقنا ان نجاہدہ فی سبیلک باموالنا وانفسنا, اے اللہ تو ہمیں توفیق دے کہ ہم جہاد کریں تیری راہ میں اپنے مال اور اپنی جانوں کے ساتھ. تو یہ وفق فعل امر اس کا دعاؤں میں استعمال ہوتا ہے. تو یوفق اللہ. اچھا, اب یہ جو اصل تو اس پہ ساکن ہے, ملانے کے لیے ہم نے کیا کیا, وہاں پہ یہ زیر دے دیا, جس کی طرف میں نے پہلے بھی اشارہ کیا, یہ جو زیر آپ کو دکھ رہی ہے. تو یوفق اور آگے اللہ اس کا فاعل ہے, اور بینہما, تو کیا ترجمہ کریں گے, تو مطابقت پیدا کر دے گا اللہ ان دونوں کے درمیان. توفیق, اصل میں توفیق کے بنیادی معنی یہی کہ اللہ تعالیٰ مطابقت پیدا کر دے. یعنی توفیق کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی زبردستی اللہ تعالیٰ جو اٹھا کر مسجد میں لے آئے گا, اللہ تعالیٰ حالات کو اس کے لیے سازگار بنا دے, اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہم آہنگی پیدا کر دے, جو راہ کی مشکلات ہیں, کوئی رکاوٹیں ہیں, اللہ ان کو دور کر دے. تو اس میں ایک فیکٹر یہ بھی ہے کہ اللہ نے اگر ہمیں صحت دے رکھی ہے, ہاتھ پاؤں سلامت ہیں, تو یہ بھی ایک توفیق ہے اللہ کی. یعنی وہ آدمی کے جس کی ٹانگوں میں مسئلہ ہے, جس کے ہاتھوں میں مسئلہ ہے, چلنے پھرنے سے معذور آدمی ہے, تو اس کو ایک توفیق کم ہے ملی ہوئی, اللہ نے وہ توفیق جو ہے وہ بہت سارے صحت مند لوگوں کو دے رکھی ہے, تو یہ توفیق ہے. پھر یہ کہ بعض دفعہ کوئی آفس کی مصروفیات کسی کی اتنی زیادہ ہیں کہ پلک جھپکنے کا ٹائم نہیں ہے, لیکن کسی کے لیے اللہ نے وہ آسانی کر رکھی ہے کہ بھئی اس کے پاس وہ وقت نکل آتا ہے کہ وہ نماز کے لیے چلا جائے. پھر کچھ اندر کی چیزیں بھی ہیں, کچھ کسی کا دل آمادہ ہو رہا ہے, کسی کا دل آمادہ نہیں ہو رہا, تو یہ ساری ہی چیزیں توفیق کے اندر پھر شامل ہو جاتی ہیں. تو توفیق کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اللہ زبردستی اٹھا کر مسجد میں کھڑا کر دے گا, بلکہ توفیق میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ مطابقت پیدا کر دے, ہمیں وہ سہولت دے دے کہ وہ نیک عمل ہم انجام دینے کے قابل ہو جائیں. اگر اپنا ارادہ نہیں ہے اور محض توفیق کے آسرے پر بیٹھے ہوئے تو پھر کام نہیں چلے گا. تو یہاں تک کیا ترجمہ ہوا, اگر وہ دونوں ارادہ کریں گے اصلاح کرنے کا تو مطابقت پیدا کر دے گا اللہ تعالیٰ ان دونوں کے درمیان. اور یہاں دونوں سے مراد یقیناً وہ شوہر اور بیوی ہی ہیں, کیونکہ یہ مطابقت ان دونوں کے درمیان, حکم کے درمیان مطابقت پیدا کرنے سے کیا ہوگا, اصل تو مراد یہ کہ شوہر اور بیوی جن کا مسئلہ چل رہا ہے ان کے اندر مطابقت پیدا ہو جائے. تو ان کا خلوص, ان کا اخلاص اور ان کی گفتگو اگر اصلاح والی ہوگی تو اللہ تعالیٰ وہاں پر بھی اصلاح اور وہاں پر بھی موافقت پیدا کر دے. اور اگلا جو ہے پھر ایک مرتبہ جملہ ہمارے سامنے آ رہا ہے آسان سا, جیسے آخر میں پچھلی آیت میں کیا آیا تھا, ان اللہ کانا علیٰ کبیرہ, اور اب آ رہا ہے ان اللہ کانا علیمًا خبیرًا. تو آسان سا ہی ہے. تو انا ہمارا حرف مشبہ بالفعل ہے, اور انا کا اسم کیا ہے, یہ لفظ اللہ ہے, اور انا کی خبر کیا ہے, وہ اگلے صفحے پر جو آ رہی ہے کیا ہے, کانا علیمًا خبیرہ. یہاں پہ دیکھ لیجیے, یہ جو کانا علیمًا خبیرًا ہے یہ اس انا کی خبر ہے, جس میں جو کانا ہے ہمارا وہ فعل ناقص ہے. یہ ترکیب آپ پچھلی کلاس کے اس میں سے بھی دیکھ سکتے ہیں. اور علیمًا خبیرًا یہ کیا ہے, کانا کی خبر. یہ دو خبریں ہیں بیسیکلی, علیمًا ایک خبر ہے اور خبیرًا دوسری خبر ہے. جیسے علیًا کبیرًا تھا بالکل ویسے ہی. اور یہ جو پورا حصہ ہے یہ ہو جائے گا انا کی خبر. تو یہاں پر اگر ہم ترجمہ کریں تو یہ نیچے اس صفحے پر ہی کر لیتے ہیں. تو بے شک اللہ, اچھا اب علیم کا ترجمہ تو علم سے ہے, ہم جانتے ہیں علم والا یا جاننے والا, اور خبیر باخبر کے معنی میں. اور یہ چونکہ دونوں فعیل کے وزن پر الفاظ ہیں, اس میں وہ مبالغہ ہوتا ہے ہمیشہ, تو ہمیشہ جاننے والا ہمیشہ باخبر, یوں بھی ترجمہ کر سکتے ہیں. تو بے شک اللہ ہمیشہ جاننے والا, ہمیشہ باخبر
یہ وہ مبالغے والا ترجمہ ہو جائے گا. جی اب ہمارے پاس جو اگلی آیت ہم شروع کر رہے ہیں آیت نمبر 36. تو کچھ حصہ آج کر لیں گے اور کچھ حصہ اگلی کلاس میں اس کا ہم مکمل کر لیں گے. تو اس میں اب جو ہمارے پاس آ رہا ہے وہ کیا ہے؟ وَاعْبُدُوا اللَّهَ. اس میں یہ جو واو ہے یہ پھر ہمارا وہ استیناف کا ہے، ایک الگ بات یہاں سے شروع ہو رہی ہے. اس کو کیا پڑھیں گے واو کے بغیر؟ اب یہ آئے گا پیش، اعبدوا اللہ. ٹھیک ہے، تو اعبدوا جو ہے یہ ہمارا فعل امر بن جائے گا، اور فعل اور فاعل دونوں چیزیں اس کے اندر آ جائیں گی، اور لفظ اللہ کیا ہو جائے گا اس کے لیے؟ مفعول. تو پہلے اس حصے کا دیکھ لیتے ہیں، اس میں جو چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں آسان الفاظ ہیں. عبادت کا لفظ پہلے آ رہا ہے، اس کو دیکھتے ہیں. یہ کیا مادہ ہے؟ عین با دال. باب نصرہ سے آتا ہے یہ، اور مصدر اس کا بنتا ہے عبادتن. اس کے معنی ہوتے ہیں احسان مندی کے احساس کے ساتھ محسن کی مکمل اطاعت کرنا. آپ نے وہ تعریف تو پڑھی رکھی ہے نا. کیا ہوتا ہے عبادت میں؟ دو چیزیں جمع ہوتی ہیں، محبت اور اطاعت. تو یہ وہ احسان مندی کا احساس ہے، یہ وہ محبت کا پہلو ہے، اور اطاعت کرنا یہ وہ اس کے اندر آ گیا. پھر آسان اس کا جو ترجمہ ہوتا ہے وہ غلامی کرنا بھی ہوتا ہے اور بندگی کرنا. وہ کیا عبارت ہے؟ العبادت تجمع اصلین غایت الحبی مع غایت الذل والخضوع. العبادت تجمع اصلین، عبادت دو اصولی چیزوں کو جمع کرتی ہے. جمع کرتی ہے. وہ دو اصولی چیزیں کیا ہیں؟ غایت الحب یعنی محبت کی انتہا، مع غایت الذل والخضوع حد درجے جھکا دینا، بچھا دینا. ذل اور خضوع تقریباً ہم مانا ہے عاجزی اختیار کرنا اور جھک جانا. تو حد درجے کی محبت، حد درجے کی عاجزی، حد درجے کے فرما برداری تابع داری کے ساتھ. تو یہاں پر یہ آیا ہے فعل امر جمع مذکر حاضر. باب نصرہ میں جمع مذکر حاضر کا جو وزن ہے وہ ہے تفعلون. تفعلون میں عین با دال ہم داخل کریں تو کیا بنے گا؟ تعبدون. اور اب کیا کریں گے جی؟ فعل امر بنانے کے لیے دو کام کریں گے. ایک طرف علامت مضارع ہٹا دیں گے اور یہ نون ہم ہٹا دیں گے. اب یہاں تو ایک الف لگ جائے گا اس کی جمع کو ظاہر کرنے کے لیے، اور شروع میں لگائیں گے نہیں لگائیں گے؟ کیوں؟ کیونکہ عین ساکن ہے، یعنی پہلا جو حرف ہے وہ ساکن ہے، تو شروع میں بھی ایک حمزہ آئے گا. اس حمزہ پر پیش یا زیر؟ پیش. کیونکہ اب ہمارے عین کلمے پر پیش ہے تو ہم یہاں پر لگائیں گے پیش. تو یہ لفظ بن گیا اعبدو. اور حمزہ چونکہ حمزۃ الوصل ہے تو پیچھے سے جب ملائیں گے تو لکھا تو رہے گا لیکن پڑھنے میں گر جائے گا. تو وَاعْبُدُوا. اس طرح سورہ بقرہ کی آیت 21 میں جو شروع میں الفاظ ہے نا، یا ایھا الناس اعبدوا، تو وہاں سین سے آگے عین کو ملایا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم. تو کیا بنا یہاں ترجمہ؟ کیا بنے گا؟ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اور عبادت کرو، اور عبادت کرو اللہ کی، اور تم سب عبادت کرو اللہ کی. اچھا پھر کیا ہے؟ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. واو یہاں عطف کا آ گیا، یعنی ایک وہ حکم ہے، پھر یہ دوسری بات آ رہی ہے. لا تشریکو، یہ لا کون سا ہوگا؟ یہ منع کرنے والا لا ہے، جس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ لائے نہیں. اور جو لائے نہیں ہے یہ بھی جازم مضارع. تو یہ دیکھیں اگلا تشریکو، اس کا نون گر گیا نا، یہ بھی یعنی یہ مجزوم ہو گیا. تو تشریکو جو ہے اس کے اندر فعل اور فاعل دونوں چیزیں آ گئی ہیں، اور یہ مجزوم بھی ہو گیا ہے اس لائے نہیں کی وجہ سے. اور بھی میں بھی حرف جار ہے ہی کی ضمیر کے ساتھ، اس کو تھوڑی دیر میں دیکھیں گے. البتہ شیئن جو ہے یہ حالت نصب میں آ گیا تو یہ ہو گیا اس کا مفعول. تو جو شرک کا لفظ ہے اس کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں جی. تو شرک کا جو مادہ ہے وہ کیا ہے؟ شین، را اور کاف. مجرد میں باب سمیہ سے آتا ہے، اور یعنی بنتا ہے شریکا یشرکو، اور اس کا مصدر بنتا ہے شرکن. اس کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز یا کام میں کسی کا ساجی ہونا یا حصہ دار ہونا.
اچھا یہاں یہ جو تشریکو آ رہا ہے یہ کون سے باب سے ہے؟ تشریکو علامت مضارع پر پیش، پھر 3 اب باب کی طرف جائیں تو تجدید تو نہیں ہے تو باب تفعیل کو مائنس کر دیں، بیچ میں الف بھی نہیں آ رہا تو باب مفعلہ بھی مائنس ہو گیا، تو ایک ہی بچا اور وہ ہے باب افعال۔ تو باب افعال میں اس کے معنی ہوتے ہیں کسی کو کسی کا حصے دار بنانا، یعنی وہ پہلے وہ لازمی معنوں میں تھا حصے دار ہونا، اب یہ متعدی معنوں میں آ گیا حصے دار بنانا، تو حصے دار بنانا یا قرار دینا۔ اچھا باب افعال میں یہ جو اشرکا یشرکو کا لفظ ہے یہ پھر خاص ہو گیا ہے اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک کرنے کے معنی۔ تو باب افعال میں جب بھی یہ اشرکا یشرکو تشریکو وغیرہ آتا ہے تو اس سے مراد پہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو حصے دار بنانا، حصے دار قرار دینا، اب اس میں وہ اللہ کا بیٹا قرار دینا، اس کی صفات میں اس کو کسی کو اس کے ساتھ ملانا، وہ ثواب معنی جو ہے وہ باب افعال میں آ جاتے ہیں۔ اچھا اب یہ جو جب آتا ہے تو اس کے ساتھ پھر 2 چیزیں آتی ہیں، یعنی یہ ہمارا آئے گا فعل شرک کا باب افعال میں، تو پھر با کے ساتھ اس ہستی کا ذکر ہوگا جس کے ساتھ حصے دار بنایا جا رہا ہے، جس کے ساتھ حصے دار بنایا جا رہا ہے، تو با کے ساتھ یعنی جس کے ساتھ شرک کیا جا رہا ہے، با کے ساتھ جس کا حصے دار بنایا جا رہا ہے، وہ اسم بھی ہو سکتا ہے، وہ ضمیر بھی ہو سکتی ہے، اور اس کے بعد آئے گا ہمارا مفعول یعنی حالت نصب میں، اور یہ ہوگا جس کو حصے دار بنایا جا رہا ہے۔ آسان اگر اس کی ترکیب یہاں دیکھیں نا تو کیا ہوگا، یہاں ہو گیا لا تشرکو بھی، یعنی ہی کی ضمیر اللہ کے لیے تو اس کو ہم کھول لیتے ہیں باللہ، اور کس کو شریک بنانا ہے، شیئن، یہ مفعول کے طور پر آ گیا۔ تو یہاں شیئن کی جگہ پہ کسی بت کا نام آتا تو وہ آ سکتا تھا، کسی دیوی دیوتا کا نام ہوتا تو وہ آ جاتا، تو یہ یہاں پر اس طرح سے یہ چلتی ہے۔ تو لا تشرکو بھی شیئن کیا بننا چاہیے ترجمہ، اور مت شریک بناؤ اس کے ساتھ کسی کو، یا مت شریک بناؤ اس کا کسی کو، تو یہ ترتیب آپ ذہن میں رکھتے ہیں، جب بھی یہ شرک کا لفظ آئے گا تو آپ کو اسی طرح سے یہ مل جائے گا۔ اچھا یہ آگے پیچھے بھی ہو سکتے ہیں، یعنی شیئن کا لفظ پہلے آ سکتا ہے اور باللہ کا لفظ بعد میں بھی آ سکتا ہے، لیکن یہ ترکیب آپ کے ذہن میں ہوگی کہ بی کس کے ساتھ آ رہا ہے اور مفعول کیسے آ رہا ہے، تو آپ اس کو سمجھ جائیں گے انشاءاللہ۔ اس کا ترجمہ کرتے ہیں یہاں پر جی، اور مت شریک کرو اس کے ساتھ کسی کو بھی یا کسی ایک کو بھی۔ تو اس کو یہیں رکھتے ہیں آج، آگے پھر وہ جو والدین کا ذکر ہے اس میں کچھ چیزوں کو محذوف مان کر پھر ہمیں ترجمہ کرنا ہے، تو وہ ہم انشاءاللہ آئندہ کلاس میں کریں گے۔ تو آپ سے اگلی کلاس میں ملاقات ہوگی، آیت نمبر 36 جو ہے اس کو ہم انشاءاللہ اگلی کلاس میں مکمل کریں گے، تو آپ سے پھر آئندہ ملاقات ہوگی۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔